بھائی صاحب، پہلی تو بات یہ کہ ایک تو خیر آپ کا ایک کیس بھی چل رہا ہے ہر جانے کا آپ کے خلاف پرائم منسٹر کے، اس پہ بھی ہم آئیں گے، لیکن یہ فورن فنڈنگ کیس جس سے کہ امیدیں بڑی باندھی ہوئی تھی اپوزیشن نے، خاص کر کے پی ایم ایل این نے، اب آپ کے تاثرات کیا ہیں اس کی تفصیلات آنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ابتدائیے میں جو بات کی ہے وہ مین بات وہی ہے کہ 7 سال یہ کیس جو ہے یہ ایک قسم کا لٹکتا رہا ہے، اور اب جب انکشافات سامنے آئے ہیں اسکروٹنی کمیٹی میں، وہاں پہ ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ آف شور کمپنی کی طرف سے جو ہے نا کنٹریبیوٹ ہوئے ہیں. 2 آف شور کمپنیز ہیں، کچھ لوگ ہیں ملک سے باہر رہتے ہیں، پاکستانی اوریجن کے ہیں، تو ان کے جو ہے کنسیل، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو اسکروٹنی کمیٹی نے کہا ہے کہ ان کو چھپایا گیا ہے اور ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. 26 اکاؤنٹس ہے تقریباً، اور اس میں 32 کروڑ خاصی بڑی اماؤنٹ جو ہے نا اس میں چھپائی گئی ہے، ان کے اوریجن چھپائے گئے ہیں. اب دیکھیں یہ سارا رولا جو ہے پچھلے کئی سالوں سے آپ سن رہے ہیں، جی منی ٹریل دیں، منی ٹریل دیں، منی ٹریل دیں. یہ ہماری حکومت میں بھی ہمارے جو رہنما ہے، ہمارے لیڈران سے بھی پوچھا گیا کہ منی ٹریل دیں، منی ٹریل دیں. اور جن لوگوں سے پیسے وصول ہوئے، کیوں وصول ہوئے، وہ کون لوگ ہیں. ایک کمپنی کو کرکٹ کا ان کا مین بیس ہے، مجھے نام اس وقت بھول رہا ہے، انہوں نے بڑی اماؤنٹ جو ہے ڈالرز میں کنٹریبیوٹ کی ہوئی ہے. جو کل جو آیا ہے انکشافات جو ہوئے ہیں، ان کے مالک کون ہیں، آف شور کمپنی ہے، کیمن آئیلینڈ میں رجسٹرڈ ہے. تو یہ آف شور کمپنی کے خلاف بولنے والے لوگ جو ہیں، یہ موجودہ ہمارے حکمران جو ہیں، جو بڑا ماتم کرتے تھے آف شور کمپنیز کا، خود بھی ان کی آف شور کمپنی رہی ہوئی ہے، اور اب جو ہے ان کے پاس پیسے جو ہیں وہ پارٹی کے فنڈ میں جو ہے ایک تو چھپائے گئے، اور دوسرا پیسے بھی جو ہے نا وہ آف شور کمپنی سے آئے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ان کے کال و فیل میں تضاد ہے، اور ان کی جو تضاد ہے وہ کھل کے سامنے آیا ہے کہ جو عیب سمجھا جاتا تھا یا جو چیز جو ہے وہ ایک لعنت سمجھی جاتی تھی، وہ سارا کام یہ خود کرتے رہے ہیں اور ساتھ اس کو چھپاتے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو عوام کی عدالت میں اس کا انصاف ہوگا کہ عوام جو ہے ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوا ہے، تو عوام کس طرح اس کو ری ایکٹ کرتی ہے. دوسرا وہ قانونی جو ہے اس کا کیا ری ایکشن آئے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے، یا دوسری جو ہمارے فورمز ہیں ان کی طرف سے کیا ری ایکشن آئے گا. لیکن ایک بنیادی بات ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کی کریڈیبلٹی جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی وہ ایروڈ ہو رہی ہے، یہ کہ مالی طور پر یہ جی اب ڈاؤٹ ہے. اب محسن بیگ صاحب کا آپ نے سنا ہوگا وہ جو انٹرویو ہے، انہوں نے اپنا بھی کہا کہ میں نے 1 ارب روپے سے زیادہ جو ہے اکٹھا کر کے ان کو دیا. اس کا کوئی کلو نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا. وہ کہہ رہے ہیں 15 دنوں میں اگلے جو ہے، بالکل وہ تو محسن بیگ صاحب کی بات ہے، لیکن کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ اگلے 15 دن ان کے پاس ہوں گے، اور چونکہ بیرونی ملک جو ہیں وہ ان کو ڈیٹیلز نہیں دیتے تو وہ بھی لے آئیں گے اور بتا دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ پی ٹی آئی اپنے آفیشیل اکاؤنٹس کے یا جو بھی ظاہر نہیں ہوئے. جو ٹھیک ہے، اگر آ جاتا ہے تو دیکھ لیں گے کیا آیا ہے. اور 1 بلین انہوں نے کہا، پھر ساتھ انہوں نے علیم خان صاحب کا بھی نام لیا، انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام لیا، اور کچھ نام انہوں نے نہیں لیے، ان کا بھی انہوں نے کہا کہ اربوں میں لوگوں نے ان کو کیش دیا اکٹھا کر کے جب ان کی پارٹی لانچ ہو رہی تھی الیکشن کے لیے 2013 میں، اور اس کے بعد 2018 میں، خصوصاً 2018 میں. تو اب یہ لوگ، یہ پی ایم ایل این نہیں کہہ رہی، یا یہ پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، یہ جے یو آئی نہیں کہہ رہی، یہ جو ہم اپوزیشن ہے یہ نہیں کہہ رہے، یہ تو ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے گھر کے لوگ ہیں جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اور یہ نام جن کے آئے ہیں یہ بھی ان کے گھر کے لوگ ہیں. اور محسن بیگ صاحب کی کسی نے تردید نہیں کی ابھی تک، آفیشلی کوئی تردید نہیں کی، وائرل ہوا ہے سارے سوشل میڈیا کے اوپر. تو ایک جو میتھس بنی ہوئی تھی کہ یہ ان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ 2 نمبر ہیں یا کرپٹ ہیں. خیر صاحب، اس کا تو مطلب یہ ہوا، جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں 7 سال کے بعد 7 سال تک یہ کیس بھی لٹکتا رہا، آہستہ آہستہ یہ چیزیں، محسن بیگ صاحب کا بھی جو بیانات ہیں وہ سامنے آ گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے.
انصاف کے جو ہے وہ دو ترازو جو ہے دو پہلو جو دو سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتے کہ نواز شریف کو ہٹانا مقصود تھا تو اس کے لیے جو ہے آپ نے 10,000 درہم کا جو ہے نا آفینس جو ہے وہ اتنا گھناؤنا بنا دیا اس کو کہ جی آپ اس کو ڈسکوالیفائی کریں فار لائف کریں اور اس کو سیاست سے باہر کر دیں. اور ایک شخص جو ہے اس کے بار بار جو ہے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. 7 سال اس نے روکی رکھی ہے اپنی جو ہے وہ اس کی اس نے نہیں روک رکھی لیکن رکی رہی کسی وجہ سے بھی رکی رہی جو ہے. اب وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. چکر جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے چیزیں آگے بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر پرائم منسٹر نااہل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جو قانونی نقطہ نگاہ دیا جا رہا ہے کہ جو ایفیڈیوٹ پہ یا جو اس پہ سائن کیے ہوئے انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں وہ صادق امین ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا. عدلیہ نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا. اس کے بعد جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ صادق امین والا جو ہے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اب ویلڈ ہے ان سارے انکشافات کے بعد جو ہے. جیسے میاں صاحب کے لیے بھی نااہلیت جب ہوئی اور تاحیات ہوئی تو اس کو بھی زیادتی تصور کیا گیا. اگر یہ ہوتی ہے تو اگر خان صاحب کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو یہ بھی تو زیادتی. دیکھیں میری ایک بات دو چیزیں یا تو عوام کی عدالت میں یہ چیز لائی جائے. آپ دیکھیں عوام کو کبھی میرے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. جو شعور ہے اجتماعی شعور ہے اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اجتماعی شعور کو ایک موقع دیا. یہ جو کے پی میں ابھی الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی جو آدھے یا جتنے بھی ہوئے ہیں جی اس میں لوگوں نے فیصلہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے خلاف دیا ہے. جس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کے فیصلے کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ عوام سمجھتی نہیں عوام سب سمجھتی. جی مہنگائی بھی ان کا ایک بہت بڑا ایشو تھا اور دوسرا یہ کریڈیبلٹی کا بھی بہت بڑا ایشو آ گیا. جو لوگ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں جو حکومت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا سمیت وزیر اعظم کے اور جو لوگ حکومت کر رہے ہیں کے پی میں ان کو ڈسکریڈٹ کیا ہے عوام نے. میں ایک اگزامپل دیتا ہوں پولیٹیکل اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میاں نواز شریف 85 میں لانچ ہوئے چیف منسٹر بنے 2 دفعہ چیف منسٹر ہیں. اس کے بعد پنجاب میں ان کا بھائی چیف منسٹر رہا 3 دفعہ چیف منسٹر رہا. 5 ٹینیورز جو ہے نا ہماری لیڈرشپ نے وہاں پہ کی ہیں. بدترین دور تھا 2002 کے الیکشن میں. اس میں بھی ہم لاہور میں نہیں آ رہے تھے. ہم لاہور میں نہیں آ رہے تھے اور اس الیکشن کو نکال دیں ہم پنجاب میں تھرو آؤٹ جیتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف کی خدمات کا پنجاب کے کم از کم عوام جو ہے ہر الیکشن میں اس کا اعتراف کرتے ہیں اس کو ایکنالج کرتے ہیں اس کے لیے ووٹ دیتے ہیں اس کو. آپ ملتان فیصل آباد لاہور سیالکوٹ گوجرانوالا راول پنڈی دیکھیں یہ ایک مثالی شہر بن چکے ہوئے ہیں. اب ان کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن پشاور کھنڈر بن گیا پشاور ہار گئے یہ سارا. جس کا مطلب ہے اور 8 سال ہو گئے ان کی حکومت کو کے پی میں 8 سال ہو گئے ان کی حکومت کو اور 8 سال کے بعد اس طرح بری طرح الیکشن ہارنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ فار گاڈ سیک جو ہے ہم لوگوں کو کبھی بھی عوام کے جو اجتماعی شعور ہے اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے.